اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج سے کوئی یہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد جو ہے آئی جی سندھ آفس میں آیا تھا، اور منسٹر ہوم سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب کا ہم سے رابطہ ہوا تھا، اور انہوں نے گزارش کی تھی کہ کراچی کی جو اسٹریٹ کرائم، اسپیسیفکلی کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم ہے، اس کو لے کر یہ ایک میوچولی آئی جی صاحب جو ہیں وہ بریف کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ آپ سب کے بھی یہ علم میں ہوگا کہ اس ایشو کو، اور خاص کر میں رمضان سے پہلے کی بات کروں اور اگر ان 3-4 مہینوں کی میں بات کر لوں تو اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں اس میں بڑا زبردست قسم کا ایک اسپائک آیا۔ یہاں پہ لوگوں کی اموات جو ہے، ایک تو اسٹریٹ کرائم ویسے ہی ہو رہا ہوتا تھا، لوگوں کی املاک چھین لی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونے لگا کہ اس شہر میں لوگوں کی جان کی بھی قیمت جو ہے وہ نہ رہی۔ لگ بھگ پولیس کہتی ہے جی وہ 47 تھے، میڈیا ہمیں بتلاتا ہے کہ 60 سے زائد اموات ہو گئی ہیں، اور 60 سے زائد اس شہر میں رہنے والے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کو نہ صرف میڈیا کی حد تک رکھا، اور لگ بھگ 3 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور چونکہ عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ساتھ انٹریکٹ رہتا ہے، تو جو عوام کا صبر کا پیمانہ تھا وہ بھی لبریز ہو رہا تھا۔ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بھی اپنی آواز اٹھائی، قومی اسمبلی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کو لے کر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کراچی کی آواز بنی، اور کراچی کا نوحہ پیش کیا۔ دراصل کراچی والے جس پہلے ہی بہت سارے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں کراچی والے، اور اس کے اوپر سے یہ اسٹریٹ کرائم کا افرید ہے جو یہاں پر جو ہے کراچی والوں کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اس مسئلے کو بہت آسان حل تھا سیاسی طور پہ، اگر متحدہ قومی موومنٹ چاہتی تو آپ کے ذریعے ہی ہم حکومت سے بھی بات کر رہے ہوتے، مگر ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کو ہم نے سیاسی نہیں انسانی مسئلہ سمجھا، اور نہ صرف سمجھا، اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ایک فون کال پہ جو ہے ہم نے اس مسئلے کی سیریسنس کو سمجھتے ہوئے ہم یہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اراکین اسمبلی کا پورا ڈیلیگیشن مجھ سمیت یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں ہم نے میٹنگ کی ہے، کوئی لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے یہ میٹنگ چلتی رہی ہے، اور اس میں یقینی طور پہ پولیس نے جو ہے جو اپنے اسٹیٹس پیش کرنے تھے وہ تو کی ہے۔ جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اسٹریٹ کرائم میں میں کیا سمجھتا ہوں، میری جماعت کیا سمجھتی ہے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے بڑا ہے یا کم ہوا ہے، یا پولیس کیا سمجھتی ہے کہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ اس سے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس آفس کے باہر جو عام عوام ہے، شہر میں رہنے والے جو عام لوگ ہیں، وہ جب پولیس کے بارے میں اور اس کرائم کے بارے میں پازیٹیوٹی میں بات کرنا شروع ہو جائیں گے تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں جی واقعتاً پولیس جو ہے وہ اپنا کام ایفیکٹیوٹی کے ساتھ، یا ان کا جو داخلہ کا محکمہ ہے وہ اپنا کام ایفیکٹیوٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیجئے کہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، پولیس کے نمبرز، یہ جو کرائم کے نمبرز ہیں، یہ خود بتلائیں گے ہمیں کہ پولیس جو ہے وہ کتنی ایفیشنسی سے کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے کراچی کا نوحہ ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ جو صبر کا پیمانہ ہے کراچی والوں کو وہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہاں لوگ ویسے ہی مختلف قسم کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، کہیں پانی نہیں آتا، کہیں سیوریج کا مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ شاید تھانوں کا گھیراؤ کرنے پہ بھی جو ہے وہ کسر نہ چھوڑ سکے، یہ کام بھی کر لیا جائے بحیثیت ذمہ دار الیکٹڈ نمائندے، کیونکہ کراچی شہر کی نمائندگی، شہری سندھ کی نمائندگی کی میجورٹی پارٹی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ اس مسئلے کو سیریسنس کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا آپ میڈیا حضرات کے تھرو، اور جب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس مسئلے پر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو سیاسی نہیں بنا کر اس کو ایک انسانی مسئلہ سمجھا، کیونکہ ہمارے نزدیک کراچی والوں کی جان کی اہمیت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس پہ بریفنگ ہوئی ہے، اور ہم یہ بات بھی کہہ چکے ہیں اس میٹنگ کے توسط سے ہی کہ دیکھیے ہم حجت تمام کرنے آئے تھے، ہم یہاں شہری سندھ کے جو نمائندے کی حیثیت سے ہم نے حکومت سے رابطہ کیا، ہم نے آپ میڈیا حضرات سے بات کی، ہم نے جو ہے وہ آئی جی کی بریفنگ بھی لے لی،
ہم ان کو اسسٹ اور سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہیں علاقائی اعتبار سے، کہ جہاں پہ ان کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، علاقائی سطح پہ، تھانوں کی سطح پہ ان کو جو ہم سے اسسٹنس چاہیے، ہم یہ بلینک چیک دینے آئے سپورٹ کا، کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ہے اس حکومت کے پاس کہ نہیں جی اپوزیشن جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ غلط طریقے سے بتا رہی ہے، نہیں جی ہم نے یہ حجت بھی تمام کر دی، آپ کے سامنے آ کر، آپ کی بات سن کر اور آپ کو سپورٹ کر کے کہ دیکھیے اس مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ میٹنگ صرف میٹنگ کی حد تک رہے گی یا اس سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، وہ آپ یقیناً میڈیا حضرات جو کرائم اور اس شہر میں جو ہونے والے کرائم ہے اس کو فوکس کیے بیٹھے، تو آپ اس کے خود وٹنس ہوں گے، خود عوام وٹنس ہوگی۔ یہ ایک بنیادی ایشو تھا جس پہ ہماری ملاقات تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی میڈیا حضرات کے تھرو جو ہے ہمیں چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں، اور کل کی یہ رپورٹ ہے کہ جی کوئی 79 نمبر میں کوئی ہیڈ کانسٹیبل تھے، پولیس والے تھے، جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا کنیکشن موجود ہے یا ان کو وہ سہولت کاری کرتے ہیں۔ ان کو سزا یہ دی گئی پولیس کی جانب سے کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ کہاں کر دیا گیا؟ کراچی رینج میں۔ ہم نے اس پہ بھی بات کی اور آئی جی نے ہمیں اشور کیا ہے کہ یہ واپس کیا جا رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، اسی طرح تواتر کے ساتھ بہت سارے آپ نے مواقع پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو مختلف پولیس جو کیڈرز موجود ہیں، جس میں اے ایس آئی ہے، جس میں ایس آئی ہے، جس میں ایس ایچ او ہے، جس میں ڈی ایس پی ہے، ان کو دیگر اضلاع سے دیہی سندھ کے ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے شہر کراچی میں، اور اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آ کے سرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر کراچی میں کوئی ویکینٹ پوسٹ یا سینکشن پوسٹ خالی ہے تو اس کا آسان سے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر لی جائے۔ اگر ضلع غربی میں، اگر ضلع سینٹرل میں وہ جگہ خالی ہے سینکشن پوسٹ کی، پولیس کی، تو اس پہ ریکروٹمنٹ کر لینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں آپ تو کہیں سے لے کر کسی اور ڈسٹرکٹ سے اٹھا کے جو ہے وہ شہر کراچی میں لا دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے بڑا ان کو کلیئر یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جی، جب کوئی بھی شخص جو اس شہر میں نہیں رہتا ہے، میری رہائش اگر اورنگی ٹاؤن کی ہے تو مجھے اورنگی ٹاؤن کے بارے میں کسی اور علاقے سے رہنے والے لوگ جو شخص ہوگا اس سے زیادہ معلوم ہوگا۔ بالکل اسی طرح جو علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے، جو شہر کراچی کے مختلف تھانوں میں لگ رہا ہوتا ہے، اگر اس کی اونرشپ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی یا اس علاقے کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہی لوگ کرائم کو جو ہے وہ آپ لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بہت سارے ایس ایچ اوز کی کہانیاں تو آپ کو بھی پتا ہوں گی کہ جس کو 6 مہینے درکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ بھی جان سکے کہ اس کا علاقہ ہے کیا۔ تو ہم نے ان دونوں بنیادی ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، اور دونوں ایشوز پہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے، چونکہ منسٹر ہوم خود موجود تھے، انہوں نے یہ اشور کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ہم اس میں جو ہے اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ایفرٹس کی مانیٹرنگ ہم بھی کریں گے، آپ میڈیا حضرات بھی کریں گے، اور ہم سے بڑھ کر وہ عوام جو اس پورے سینیریو کو چیک لیے بیٹھی ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ یہ دو مسائل پر ہم بھی اور آپ بھی ان کو مانیٹر بھی کریں گے، کلوزلی مانیٹر کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک کراچی کی عوام کی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان دونوں مسئلے پہ ایم کیو ایم کی جو سپورٹ درکار تھی وہ ہم نے ان کو دے دی، اور شہر کراچی کے لوگ ریسٹ اشور کے شہر کراچی کے لوگ کہ کوئی مطلب وہ کوئی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہیں جی، ہم نے پورے اس ایشو کو، اسٹریٹ کرائم کے ایشو کو آپ ہی میڈیا حضرات کے تعاون سے جو ہے اس کو پراپرلی ٹیک اپ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمارے پاس آئی جی سندھ نے بریفنگ دی ہے، ان کے پاس، حکومت کے پاس یہ حجت اب تمام ہو چکی ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ہے، دے ہیو ٹو پرفارم، اور ہم اگر وہ پرفارمنس ان کی خراب رہے گی تو پھر ہم دوبارہ جو اسی طرح سے جو ہے آواز اٹھائیں گے ان تمام مسائل کو لے کر۔ بہت بہت شکریہ۔